حکایت ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو کرتے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا تو فرمایا، میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا تو اس سے فرمایا، شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر غیبی باتوں کے اظہار کے باعث کیونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ خداوندی میں غیبی باتوں کے اظہار کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ المیزان الکبریٰ جز اول صفحہ 130۔ یہ حکایت میں نے ماہنامہ فیضان مدینہ بابت جمادی الاولیٰ 1438 سنہ ہجری پیج نمبر 21 تا 22 پڑھ کے سنائی۔ تو یہ تھا ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز کہ دوسروں کا عیب دیکھنا نہ پڑے، اس کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے، انہیں اچھالنے سے بچائے۔ اگر بغیر کوشش کے کسی کا عیب معلوم ہو بھی جائے تب بھی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی یعنی عیب چھپایا، اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں، اور سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ، یا رب آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہنامہ فیضان مدینہ اگر ابھی تک آپ نے جاری نہیں کروایا تو 1 سال کے لیے اس کے ممبر بن جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔